من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک مشکل وقت میں جو ان سے ہے وہ مدد کرنے والی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات باری تعالی ہے۔ انسان تو دوسرے انسان کے لیے وسیلہ بنتا ہے، جس طرح عموماً ظاہری بات ہے لوگ رابطہ کرتے ہیں عاملین حضرات سے، تو مشائخ حضرات سے، تو اس طرح معمول کے مطابق ویورز کی کالیں وغیرہ یا رابطہ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو ایک دن اچانک مجھے دن کے ٹائم کال آتی ہے، میں دبئی سے ہوں۔ ایک لمبا واقعہ ہے لیکن اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے کہنے لگے، ہماری عادت نہیں کسی کا نام وغیرہ لے کے یا ساری بات، بس مختصر سی میں آپ کو جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے وہ فون کر کے کہتے ہیں جی کہ میں بہت زیادہ قرضے میں ہوں اور تقریباً 5 کروڑ کے قریب مجھ پر قرض ہے، اور میں نے لیا بھی کسی ہندو سے ہے، اور وہ میرے ساتھ کاروبار میں پارٹنرشپ ہے ان کی، اور اس کا دن بہ دن سود بڑھتا جا رہا ہے، اور اب میں واپس بھی اپنے ملک نہیں جا سکتا اور دن بہ دن میں پریشانی میں ہوں۔ اب جو وقت آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ مجھے ٹائم دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی اور موقع فراہم کر رہا ہے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کرے جس سے میری عزت اور بدنامی ہو۔ اگر مجھے کچھ وقت مل جائے تو میں اس مصیبت سے آزمائش سے نکل جاؤں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ پاک خیر فرمائے گا، اور ساتھ ہی مجھے کہنے لگے کہ ایک سردار جی ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، اگر وہ میرے ساتھ رابطہ کریں مجھے اس مشکل وقت میں تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی رستہ نکل آئے۔ تو بہرحال میں نے ان کو یہ وظیفہ دیا، اور انہوں نے اس وظیفے کو مغرب کی نماز کے بعد کیا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ہے۔ تو جب انہوں نے اس عمل کو کیا اور عشاء کے بعد انہیں سردار جی کی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے فلاں جو لین دین ہے آپ کا کتنا ہے، انہوں نے کہا یہ اتنا ہے، انہوں نے کہا وہ میں کلیئر کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کاروبار کریں، اور تھوڑی دیر بعد مجھے کال کی انہوں نے، اور اتنا شکریہ ادا کیا، اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بحال ہو گئے۔ اب کمال میرا نہیں، کمال جو ان سے ہے وہ میں تو نہیں سمجھتا، لیکن کمال اصل میں اس بندے کی نیت کیا ہے۔ اس کو یقین تھا، اس نے نہ جانے کتنی یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فوری اسے مشکل سے نجات عطا فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کیا، اور عشاء کے بعد مجھے جو ان سے ہے وہ فون آتا ہے کہ جی آؤ اپنا 5 کروڑ وغیرہ لے جاؤ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ یقین کامل جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اس وقت وہ شخص اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو فوری قبول فرماتا ہے۔ اور یہ عمل جو ان سے ہے وہ قرآنی عمل ہے، اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم قرآنی اعمال کی طرف آپ کو لے کر آئیں۔ تو اس عمل کو عمل خلیلی بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ وظیفہ ہے، اور یہ فرشتوں کا بھی جو ان سے ہے وہ وظیفہ ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی معمول ہے اور وظیفہ ہے۔ یعنی کہ اس تسبیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ بدر کے میدان میں صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس وقت تشریف لائے ہیں اور وہ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ تسبیح پڑھیں، اللہ پاک کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب آپ پر کوئی مصیبت آزمائش مشکل کا وقت آ جائے تو آپ جو ان سے ہے یقین کامل کے ساتھ اس تسبیح کو کریں، اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اس روحانی وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دینا ہے، اور جو دوست مزید وظائف سننا چاہتے ہیں اور ہمارے اس چینل کو جو ان سے ہمدمی روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ خوبصورت جو کلمات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ پاک کے پاک کلام میں سے بہت ہی خوبصورت اور بالکل آسان کلمات ہیں۔ اس وظیفے کو آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے بہت سارے فیوز و برکات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کو جو ان سے ہے بہت سی مبارک ہستیوں کے نے اپنی زندگی میں اس کو مجرب قرار دیا، اور اولیاء کاملین اور بزرگان دین نے اس کو اپنے معمول میں رکھا۔ تو انشاءاللہ العزیز جب آپ بھی اس عمل کو یقین کامل سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اصل بات ہوتی ہے یقین کامل سے کرنا۔ انسان کو جب مانگنے کا سلیقہ آ جائے، مانگنے
مانگنے کا طریقہ آ جائے، اس پاک بارگاہ میں عجز و انکساری کرنی آ جائے، تو یقین کامل انشاءاللہ العزیز اس کو منزل تک لے کر جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے مغرب ٹائم کیا اور عشاء ٹائم ہو جائے، ہونا اس کا ہے جس کا یقین کامل ہے، تو نہیں جس کا ہونا اس کے کئی کئی سال بھی گزر جائیں گے تو اس کا نہیں ہوگا۔ ہونا اس کا ہے جس کا ایمان کامل ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے رب سے مانگنا ہے، اور رب کے علاوہ دروازہ کون سا ہے جو مجھے دے گا، رب کے علاوہ ہے کون جو مجھے عطا کرے گا، تو بے شک مجھے رب نے ہی عطا کرنا اور میں نے رب سے ہی مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب اس یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کے لیے شرط لازم ہے کہ باوضو ہونا ضروری ہے۔ آپ باوضو ہو جائیں، باوضو ہونے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ نے مقصد اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، دعا کی صورت میں، نیت کی صورت میں، کیونکہ وہ آپ کے ذہن میں مقاصد ہونا چاہیے کس مقصد کے لیے آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے رقم لینی ہے تو آپ جس شخص سے لینی ہے اس کا نام لیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے نام لے کر نیت کریں کہ فلاں بندے سے مجھے فلاں کام ہے، یہ کام ہو جائے، یعنی کہ آپ نے اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ان سے ہے عمل مکمل کرنا ہے، عمل مکمل کرنے کے بعد جب دعا مانگنی ہے، دعا میں آپ نے اس عمل کا ثواب جو ان سے ہے، اس وظیفے کی کلام کا ثواب جو ان سے ہے، وہ آپ نے صحابہ بدر کی خدمت میں پیش کر دینا ہے۔ درود شریف آپ نے جو ان سے ہے وہ 3 مرتبہ اول اور آخر اس عمل کے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعائے حاجت جو ان سی ہے وہ آپ نے اس عمل کے بعد مانگنی ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 مرتبہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 مرتبہ، اس طرح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر جو ان سے درود شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے، تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ کسی بھی کام کے لیے آپ کو 3 دن سے زیادہ شاید ٹائم نہ لگے، میں نے اس کو اپنی زندگی میں اتنا مجرب پایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے اور میری مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔